الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز ساتھیو، آج میں موت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں، کچھ حدیثیں، کچھ واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے عمدہ اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ اولئک هم الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ تو موت کو یاد کرنے سے لذتوں اور خواہشات کی توڑ اور زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، خواہشات مٹ جاتے ہیں۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ موت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کس علاقے میں آئے گی، اس کو اللہ کے علاوہ علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہاں بھی ہو موت تمہیں آ کر پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گرچہ تم بلند اور مضبوط قلعوں میں محفوظ رہو، تو موت کا ندا، موت کی آواز ہمیں آ کر پکارے گی اور ہمیں لے جائے گی۔ اور عقل مند شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے، کہ محاسبہ کرے کہ میں آج کے دن کیا گناہ کیا، کیا نیک اعمال کیا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کتنے گناہ ہوئے ہیں اس کو لکھے، شمار کیجئے اور اس پر توبہ کیجئے، اور کتنے نیکیاں کیا ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگے، اور مزید نیکیاں کرنے کی امید کرے اور ارادے کرے۔ اور فرمایا موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، کہ عاجز، بے کس اور کمزور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو ان دو باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ گنہگار آدمی وہ نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے مطابق چلتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ عاجز ہے، بے کس ہے، یہ آدمی کمزور ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ اس لیے موت کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ موت کی سختی بھی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الوفات میں تھے تو اس وقت آپ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی شدت اور تکلیف بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موت کی تکلیف کو تاب نہ لا سکے، اور اپنے قریب جو برتن تھا جس میں پانی تھا، اللہ کے نبی اس میں اپنے انگلیوں کو ڈالتے اور پانی کو لے کر اپنے چہرے پر ملتے، اور اس وقت یہ کہتے، لا الہ الا اللہ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی
موت کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موت کی سختی اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے جسم پر کانٹے دار ٹہنیاں پورے جسم میں ڈال دیے جائے اور اس کو کھینچا جائے، تو جتنی تکلیف ان کانٹوں کو جسم پر سے کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ موت کی شدت، موت کی تکلیف سکرات کے وقت، موت روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 نیزے یا 1000 تلواریں، تیز اور بہت بھاری تلواریں کسی آدمی کے جسم پر ڈال دیے جائے اور ایک دم سے ان کو کھینچ لیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو موت کی تکلیف اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے موت کی شدت سے، موت کی تکلیف سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز ساتھیو، آج میں موت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں، کچھ حدیثیں، کچھ واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے عمدہ اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ اولئک هم الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ تو موت کو یاد کرنے سے لذتوں اور خواہشات کی توڑ اور زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، خواہشات مٹ جاتے ہیں۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ موت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کس علاقے میں آئے گی، اس کو اللہ کے علاوہ علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تو موت کا ہمیں لے جائے گی۔ اور عقل مند شخص وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے، کہ محاسبہ کرے کہ میں آج کے دن کیا گناہ کیا، کیا نیک اعمال کیا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کتنے گناہ ہوئے ہیں اس کو لکھے، شمار کیجئے اور اس پر توبہ کیجئے، اور کتنے نیکیاں کیا ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگے اور مزید نیکیاں کرنے کی امید کرے اور ارادے کرے۔ اور فرمایا موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، کہ عاجز، بے کس اور کمزور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو ان دو باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ گنہگار آدمی وہ نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے مطابق چلتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ عاجز ہے، بے کس ہے، یہ آدمی کمزور ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ اس لیے
موت کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ موت کی سختی بھی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الوفات میں تھے تو اس وقت آپ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی شدت اور تکلیف بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موت کی تکلیف کو تاب نہ لا سکے، اور اپنے قریب جو برتن تھا جس میں پانی تھا، اللہ کے نبی اس میں اپنے انگلیوں کو ڈالتے اور پانی کو لے کر اپنے چہرے پر ملتے، اور اس وقت یہ کہتے لا الہ الا اللہ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی موت کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موت کی سختی اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے جسم پر کانٹے دار ٹہنیاں پورے جسم میں ڈال دیے جائے اور اس کو کھینچا جائے، تو جتنی تکلیف ان کانٹوں کو جسم پر سے کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ موت کی شدت، موت کی تکلیف سکرات کے وقت، موت روح نکالنے کے وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 نیزے یا 1000 تلواریں، تیز اور بہت بھاری تلواریں کسی آدمی کے جسم پر ڈال دیے جائے اور ایک دم سے ان کو کھینچ لیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو موت کی تکلیف اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا